مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج اس نے ہمیں ایک اور موقع بخشا کہ ہم اس کے زندہ اور پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی ایک دعوے پر غور کریں گے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ تو آئے ہم کلام میں سے تلاوت کریں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے۔ جب یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا تو اس وقت یسوع مسیح کے سامنے ایک جنم کا اندھا کھڑا تھا۔ اگر آپ اس کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ پڑھیں 9ویں باب کی پہلی آیت سے، تو جنم کا اندھا جو ہے اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے آئی بال ہی نہیں تھے، یہ آئی بال ہی نہیں، ڈیلے ہی کو نہیں تھی۔ اور جب یہ اندھا یسوع مسیح کے پاس آیا تو اس کو شفا دینے سے پہلے یسوع مسیح نے دعویٰ کیا، اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شیلوہ، جس کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا، کہ حوض میں دھو لے۔ بس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جہاں کلام مقدس کی قدرت، اس کا جلال دیکھیے کہ یسوع مسیح کے سامنے ایک جنم کا اندھا کھڑا ہے اور اس کے یہ آئی بال ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یسوع سے شفا دیتا، یہودی دیکھ رہے ہیں اور یسوع مسیح نے دعویٰ کیا، میں دنیا کا نور ہوں۔ اور دنیا ترجمہ ہے، لیکن وہاں پر جو لفظ ہے کاسموس، اس کا مطلب ہے کائنات، کہ میں کائنات کا نور ہوں۔ یعنی اربوں کھربوں گلیکسیز اس دنیا میں بنائی گئی، سورج چاند ستارے بنائے گئے، ان تمام روشنیوں کا منبع صرف مسیح ہے۔ اور جنم کا اندھا سامنے کھڑا ہے، تو یہودی دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ تو کر رہا ہے میں دنیا کا نور ہوں، اور دعویٰ کیا ہے، میں کائنات کا نور ہوں، یعنی میں خداوند ہوں، کیونکہ یہ وہی ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہو میں وہاں موجود ہوں، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ مردہ کے دعوے نہیں ہیں، یہ زندہ کے دعوے ہیں۔ اگر یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا، قبر میں پڑا رہتا، تو یہ دعوے سچے نہ ہوتے، لیکن جس دن وہ تیسرے دن قبر اور موت اور تاریکی پر فتح پا کر باہر آیا تو تب یہ دعوے سچے ہوئے، کیونکہ نور تاریکی میں، نور قبروں میں، نور موت کے عالم میں نہیں رہتے۔ اور یہ وہی ہے جو موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ میں ان کو کیا کہوں گا، مجھے کس نے بھیجا؟ تو خدا نے کہا اس سے ان کو کہنا، میں جو ہوں سو ہوں نے تمہیں بھیجا ہے۔ یہ میں ہوں جو ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا عمل ہے، یہ خدا ہونے کا دعویٰ یہودی سمجھتے تھے، تو اس لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ نور ہونے کا دعویٰ کر رہے کائنات کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے سامنے جو اندھا کھڑا ہے اس کی آنکھوں کا نور بنتا ہے کہ نہیں۔ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اندھے کی آنکھیں نہیں کھلے گی تو ہم کہیں گے یہ دعویٰ تو دنیا کے نور ہونے کا کر رہا ہے، اندھے کی آنکھوں کا نور بھی نہیں بن سکا۔ اور یسوع نے زمین پر تھوکا اور مٹی گیلی کی اور مٹی سے چھوٹی چھوٹی آنکھیں بنائی۔ یہ منظر یہودی دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ عدن میں بھی خدا نے بنائی تھی، اور اب بھی یہاں پر خدا ہی انسانی شکل میں ان کے سامنے آنکھیں بنا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں بنائیں اور اس کے سوراخوں میں رکھی اور کہا، جا شیلوہ میں دھو لے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسوع نے زمین پہ تھوکا کیوں؟ ویسے ہی پانی سے مٹی گیلی کر دیتا اور لگا دیتا، لیکن یسوع مسیح نے زمین پر تھوکا اس لیے کہ یہ زمین لعنتی ہے۔ جب انسان نے گناہ کیا تو زمین پر لعنت کی گئی، اور لعنتی چیز شفا نہیں دے سکتی، لیکن میرے یسوع کی وہ ذات ہے، میرے یسوع کی وہ قدرت ہے، میرا یسوع وہ خداوند ہے، وہ قدرت ہے کہ جو مٹی کی لعنت کو اپنے تھوک کی قدرت سے شفا میں بدل دیتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ وہ ذات ہے جس کے تھوک میں اتنی قدرت ہے کہ وہ مٹی کی لعنت کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ جس کے تھوک میں اتنی قدرت ہے، اس کے خون میں کتنی قدرت ہوگی۔ اور دیکھیں، جب مٹی کی لعنت کو مٹایا تو تھوک سے مٹایا، لیکن جب تیری اور میری لعنتوں کو مٹایا تو تھوک سے نہیں بلکہ اپنے خون سے مٹایا۔ وہاں پر قدر کی کہ ارے مٹی کی لعنت کو تو تھوک سے بھی ختم کر سکتا ہوں، لیکن تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری لعنتوں کو مٹانے کے لیے، تیرے گناہوں کو مٹانے کے لیے، تیری گندگی کو مٹانے کے لیے میں اپنا خون دوں گا۔ اور جب یسوع نے یہ دعویٰ کیا کہ میں دنیا کا نور ہوں، تو اگر آپ 10ویں باب کی 22ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جھاڑے کا موسم تھا، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ جب یہ دعویٰ کیا تو عید تجدید کے دن تھے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ عید تجدید کیا ہوتی تھی؟ 167 قبل از مسیح میں یروشلم پر انتیاکوس ایپیفنیز نے حملہ کیا۔ یہ یونانی بادشاہ تھا، اور اس نے اپنے نام کے ساتھ انتیاکوس کے ساتھ ایپیفنیز کا مطلب ہے خدا کا مظہر۔ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن یہودیوں نے اس کا نام بگاڑ کر ایپیفنیز سے ایپیمنیز رکھ دیا تھا، اور وہ تھا پاگل، کہ یہ پاگل ہے کہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ اور اس نے یروشلم پر حملہ کیا، اور 167 قبل از مسیح میں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہاں پر اپنی حکومت بنائی، اور پھر یہودیوں کو بہت اذیتوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہاں پر ایک تنظیم بن گئی جس کا نام تھا مقابی، اور مقابی کا لفظ مطلب ہے ہتھوڑے والے۔ یہاں بھی ہمارے ہتھوڑا گروپ چلا تھا ایک دفعہ، تو ہتھوڑے کا مطلب تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہتھوڑے کی طاقت سے، قوت سے یونانیوں سے آزادی حاصل کریں گے۔ یعنی دنیا میں جتنی طاقتیں بھی آئیں، کسی نے ہتھوڑے کی طاقت سے حکومت کی، کسی نے تلوار کی طاقت سے کی، کسی نے گھوڑوں اور رتھوں کی طاقت سے کی، کسی نے فوجوں کی طاقت سے کی۔ یعنی یسوع مسیح سے پہلے جتنے بھی آئے وہ مارنے والے خدا تھے، وہ گھوڑوں اور رتھوں سے مارتے تھے، لیکن یہ واحد خدا ہے جو مارنے والا خدا نہیں بلکہ اپنی جان تک دیتا ہے۔ یہ مار کر فتح کرتے تھے، وہ مر کر فتح کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر 2 سال بعد انہیں آزادی مل گئی۔ 165 قبل از مسیح میں انہوں نے آزادی حاصل کر لی۔ تو پھر جب انہوں نے آزادی حاصل کی تو اس دن انہوں نے عید تجدید منانے کا آغاز کیا۔ جب ایگزیکٹ 24 دسمبر جب ہمارے یہاں کرسمس ہوتا ہے تو وہاں یہودی عید تجدید منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ 7 دن کی عید ہوتی، اس میں وہ 7 دن تک اپنے گھروں میں، ہیکل میں، بالکونیوں میں مشعلیں جلا کر رکھتے تھے، اور وہ قدرون کے نالے سے پانی بھر کر لاتے تھے اور اپنی گلیوں کو دھوتے تھے۔ یعنی جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، تو پورے یروشلم کے اندر روشنیاں جل رہی تھی، پورا یروشلم نور و نور تھا،
बकाए नूर बना हुआ था। तब यीशु ने ये दावा किया, मैं कायनात का नूर हूँ। मतलब ये था कि ये रोशनियाँ तुम्हारे कमरों को तो रोशन कर सकती हैं, ये रोशनियाँ तुम्हारे हैकलों को तो रोशन कर सकती हैं, लेकिन अगर दिलों की रोशनी बनेगा, दिलों का नूर बनेगा, तो वो मैं कायनात का नूर हूँ। और वो कदरून के नाले से जो पानी भर कर लाते, उससे वो अपनी गलियाँ देते। तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मैं जिंदगी का पानी हूँ। इस पानी से तुम गलियाँ तो धो सकते हो, लेकिन अगर रूहों को धोना है, दिलों को साफ करना है, तो मेरे पास आओ। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह का ये दावा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, ये साबित कर रहा था कि जब यीशु मसीह ने अंधे की आंखों पर मिट्टी लगाई, यानी छोटी छोटी आंखें बनाई और उसके सुराखों में रखी और कहा जा शालूख में धो ले, और जब वो धोकर वापस आया तो उसकी मिट्टी की आंखें जिंदा आंखें बन गई। तब यहूदी हैरान और परेशान हुए और उन्होंने कहा, ये कलाम मुकद्दस में लिखा भी है, अगर हम 9वें बाब की 32वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, उन्होंने कहा, दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यानी आंखें खोलने का मतलब ये था कि उसके ये आई बॉल ही नहीं थे, यीशु मसीह ने वो आंखें जिंदा की और जिंदा बना दी। वहां पर यीशु साबित कर रहा था कि आंखों का नूर मैं हूँ, सूरज का नूर मैं हूँ, चांद का नूर मैं हूँ, सितारों का नूर मैं हूँ। अरे मैं नूरों का मंबा हूँ, मैं नूरों का नूर हूँ, मैं आफताबे सदाकत हूँ। आज हम कई दफा हमारे बेटे बेटियां अखबारों में अपने स्टार्स पढ़ते हैं और वो समझते हैं कि अखबारों में स्टार हम पढ़ेंगे तो उनके पढ़ने से, उनके देखने से शायद हमारे नसीब रोशन हो जाए। मुकाशफा की किताब में लिखा है, आए मेरे साथ ये हवाला देखें, बड़ा ही कलाम के अंदर ये हमारे लिए बाइस से बरकत होगा। मुकाशफा की किताब उसके आखिरी बाब यानी 22वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। मेरे अजीजों, अखबारों में स्टार पढ़ने से हमारे नसीब रोशन नहीं होंगे। नसीब रोशन करने हैं तो सुबह के चमकते हुए सितारे के पास आए, जिसने दावा किया मैं दुनिया का नूर हूं। और सिर्फ दावा ही नहीं किया बल्कि अपने आप को दे दिया। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके थप्पड़ मारे गए, उसके बाल नोचे गए, उसके बदन पर एक कम 40 कोड़े लगाए गए और उसके बदन के टुकड़े दूर दूर जाकर गिर रहे थे। और जब उसके सर पर कांटों का ताज और उसके सर से पांव तक खून ही खून बह रहा था, उसके हाथों में कील ठोके गए, उसके पांव में कील ठोके गए, कई घंटे वो सलीब पर लटका रहा। और तब यीशु मसीह ने वहां कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। कब्र में रखा गया, कब्र की तारीकी में चला गया, सूरज भी तारीक हो गया, सूरज भी उदास हो गया, सूरज भी गमगीन हो गया कि हमारा जो खालिक है, हमारा जो मालिक है, वो जमीन पर इंसान बनकर मरा। और सूरज की तारीकी ये साबित करती थी कि इनका रोशन करने वाला भी वही है जो सलीब पर अपनी जान दे चुका है। तीसरे दिन, द थर्ड डे, जब वो कब्र की तमाम कुव्वतों से निकलकर बाहर आया, क्योंकि वहां पर पुराने अहद में लफ्ज आ रहा है अजीब, वो अजीब खुदा था। यानी पैदा हुआ तो लोग हैरान हुए, मरा तो लोग हैरान हुए। उसका मतलब है मुंह खुले के खुले रह जाना, हैरान हो जाना, शस्तर हो जाना।
पैदा हुआ तो मुंह खुले के खुले रह गए, मौजज़ात किए तो मुंह खुले के खुले रह गए, सलीब पर मरा तो मुंह खुले के खुले रह गए, और कब्र के अंदर रखा गया तो तीसरे दिन जब कब्र के अंदर से बाहर आया तो कब्र भी मुंह फाड़े हुए हैरान और परेशान थी कि मेरे अंदर तो नबी भी आए, मेरे अंदर तो रसूल भी आए, लेकिन आज तक कोई मेरे अंदर से बाहर नहीं निकला। ये कौन है जो मेरे जबड़े तोड़कर भी बाहर निकला? ये वही है जिसने दावा किया मैं दुनिया का नूर हूं। अरे आप इस जात को मानते हैं, इस कायनात के खुदावंद को मानते हैं, फिर हम क्यों जादूगरों के पास जाते, फिर हम क्यों कब्रों पर जाते? अरे खुदावंद पर ईमान रखिए, खुदावंद आपका जिंदा खुदा है, वो कायनात का नूर है। आए इस नूर के पास आए, खुदावंद इस कलाम को अपने अमल में लाने की तौफीक बख्शे। आमीन।